جب آپ گانے سنیں گے نا اور گانوں کو اگر آپ یعنی الٹا اگر چلاؤ گے، پلے کرو گے تو ریوائنڈ کرو گے تو وہ گانوں میں آپ کو جو ہیڈن میسیجز ہوتے ہیں شیطان کے وہ ملے گے آپ کو. کس طرح جو میوزک ہے، میوزک بھی ایک میسیج دیتی ہے. یہ میوزک یہ کہتی ہے کل یور فادر، کل یور مدر، کل یور پیرنٹس. یہ میسیجز غیر محسوس طریقے سے میرے اندر آتے ہیں اگر میں گانے سن رہا ہوں، اگر فلمیں دیکھ رہا ہوں. ہیڈ فون اگر میں نے لگا دیا، وائرلیس ہیڈ فون، تو غیر محسوس طریقے پر میں چڑچڑا بن جاؤں گا. مجھے ایک مقام پر ایسا لگے گا کہ میں اپنی ماں کو مار دوں، میں اپنے باپ کو مار دوں، میں اپنے پیرنٹس کو ختم کر دوں، میں اس ایریے سے، اس علاقے سے، اس شہر سے دور چلے جاؤں، اس ماحول سے میں انڈیا چھوڑ دوں. یہاں تک خیال آتا ہے. بہت سارے تو ایسے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جس لیول پر میں بتا رہا ہوں تو سمجھ لینا بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت سو کو مذہب سے پرابلم ہونے لگتی ہے، مذہبی کتابوں سے پرابلم ہوتی ہے، مذہبی لوگوں سے پرابلم ہوتی ہے. جیسے علماء سے چڑ، حفاظ سے چڑ، قرآن سے چڑ. قرآن سنیں گے تو اکتاہٹ آئے گی. نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا. نماز پڑھنے کو ویسٹ آف ٹائم وہ لوگ مانتے ہیں کہ میرے 10 منٹ برباد ہو گئے. اس سے اچھا ہے میں 10 منٹ گانا سن لوں، میں 10 منٹ ایک شارٹ دیکھ لوں، ایک فلم دیکھ لوں. تو جب اس لیول پر اگر آپ آ چکے ہو تو سمجھ لینا کہ بچنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. اب اللہ ہی ہے جو ہدایت دے سکتا ہے اور بچا سکتا ہے، ورنہ ظاہر تو ایسا بن چکا ہے کہ دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں. اس دلدل سے نکلنا بہت ناممکن ہے. تو یہ رسل فیملی ہے، یہ آپ کو باڈی بنانے پر مجبور کرتی ہے. آج لوگ باڈی بنا رہے ہیں، اپنی ہیئر اسٹائل اور خوبصورت دکھنے پر انسان محنت کر رہا ہے. کیا فائدہ ہے ایسے خوبصورتی کا جب اس چہرے کو قبر کے سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے کھائے گے. جس چہرے کو میں 10 مرتبہ دیکھتا ہوں، آپ 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، کریم ہم لگاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خوبصورت بتاتے ہیں، جن بالوں کو ہم خوبصورت بتاتے ہیں یہ بال بڑھاپے میں رہنے والے نہیں ہیں. جو لوگ ہیئر اسٹائل ناز و نخرے سے بناتے ہیں نا، ان لوگوں کو 50 سال کی عمر میں دیکھنا ہے کہ یہ کٹنگ کہاں پر بنا رہے ہیں. 25 سال کی عمر میں بیوٹی پارلر میں جو لڑکیاں اپنے بالوں کو بناتی ہے، ان لڑکیوں کو 50 سال کی عمر میں دیکھنا کہ خود کو ان کو اپنے بالوں سے نفرت ہوگی. وہ خود بیوٹی پارلر جائے گی نہیں، اگر جائے گی بھی تو وہ کہے گی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، مرنے تو والی ہو، بڈھی تو ہو چکی ہو، بڈھے تو ہو چکے ہوں. یہ جو بالوں کی خوبصورتی یہ ختم ہونے والی ہے، چہرے کی خوبصورتی ختم ہونے والی ہے، لباس کی خوبصورتی ختم ہونے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ جوانی میں جس اسٹائل کے کپڑے پہنتے ہو کیا بڑھاپے میں بھی ایسے کپڑے پہنو گے؟ جب انسان عمر کے آخری پڑاؤ میں جاتا ہے تو اس کا یونیفارم بدل جاتا ہے، ہیئر اسٹائل بدل جاتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں. ابھی جتنی آپ بات کرو گے موویز پر، ٹی وی پر، کارٹون پر، ہنسی مذاق آپ کرو گے، یہ باتیں آپ کی 50 سال کی عمر میں نہیں ہوگی. لوگ آپ سے چڑھے گے، نفرت کرے گے. آج لوگ ہے نا بائک کو دیکھ کر نزدیک آتے ہیں، بینک اکاؤنٹ اور بیلنس دیکھ کر لوگ نزدیک آتے ہیں. بڑھاپے میں سگا بیٹا دور بھاگتا ہے، سگی بیٹی دور بھاگتی ہے، چڑ ہوتی ہے کہ یہاں خاص کیوں رہے ہو، علاج اپنا کہیں اور. یہ جو اولڈ ایج ہوم آباد ہے اسی لیے تو آباد ہے کہ وہ نوجوان جو تھے انہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے، مذہب سے دور ہو گئے، اسی لیے اپنے ماں باپ کو دور کر دیا. جو بندہ مذہب سے نزدیک ہوگا نا وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی دور نہیں کرتا. ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کو قریب کرتا ہے، ماں باپ کو سینے سے لگاتا ہے، ماں باپ کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، پیرنٹس کو سر کا تاج سمجھتا ہے.
دلیل ہے کہ اس نے اپنے مذہب پر محنت کی ہے، مذہبی لوگوں پر محنت کی ہے، اور اپنے دل پر محنت کی ہے، دل و ایمان پر. بہت امپورٹنٹ ہے جو آج کے زمانے میں. تو کینیڈی فیملی، رسل فیملی، ویندوون فیملی. اب آتے اوناسس فیملی پر. یہ جو فیملی ہے، یہ اوناسس فیملی کا سب سے بڑا مدعا زائونسٹ مومنٹ ہے. پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ ہمیں جمع کرنا ہے، اور ان کے علاوہ سب کو مار دینا ہے، چاہے وہ وائرس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بے حیا، بے شرم، بے غیرت بنا کر ہو، چاہے ان کے خدا کی نظروں میں گرا کر ہو. جیسے غیر مسلم بھی اپنے دھرم کے اگینسٹ چل رہے ہیں، بدھزم والے بھی اپنے دھرم کے اگینسٹ چل رہے ہیں، مسلمان بھی اسلام کے اگینسٹ چل رہے ہیں. یہ سب پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، گودی میڈیا کے ذریعے سے ممکن ہوا کہ انہوں نے ایک غلط چیز کو صحیح، صحیح کو غلط بنا کر پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں جو ہندو بن رہی ہیں وہ قید سے آزادی چاہتی ہیں. ان کے نزدیک برقع پہننا ایک قیدی کا ڈریس ہے، یونیفارم ہے کہ آپ جیل میں ہو. ان کے نزدیک ماں اور باپ کی چھتر و چھایا میں رہنا اور ان کی رہبری، رہنمائی میں زندگی گزارنا یہ قید ہے. وہ قدامت پسندی اور پرانے لوگ کہتے ہیں شادی کو مانتے ہیں، نئے لوگ تو لیونگ ریلیشن شپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ویلنٹائن مناتے ہیں. جبکہ ویلنٹائنز ڈے ایسے لوگ منا رہے ہیں جنہیں ویلنٹائنز ڈے کا وی بھی نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے، لیکن ویلنٹائنز ڈے ہمیں منانا ہے. وہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا جس نے آتم ہتیا کی، پھانسی لی، خودکشی کی، اور اس کے مرنے کے دن کو لوگوں نے لور ڈے بنا دیا. بھئی ایک شخص مرا ہے اور تم ادھر لگے ہو کسی اور چیز میں. وہ اپنی محبوبہ کے چکر میں وہ مر گیا اور تم اپنی محبوبہ سے مل رہے ہو اس کے دن اور کہہ رہے ہو ویلنٹائنز ڈے. تو یہ جو ویلنٹائنز ڈے ہو یا لیونگ ریلیشن شپ ہو کہ بغیر شادی کے لڑکا اور لڑکی ساتھ میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے رہتے ہیں، ایک کمرے میں، ایک گھر میں، ماں باپ کو چھوڑ کر. اب یہ دونوں کیا سمجھ رہے ہیں ان دونوں کو ہی پتا ہے، جبکہ اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بھئی سمجھنا ہے تو ماں باپ کو سمجھو نا. اس کو کیوں سمجھنا ہے جو تمہاری ابھی کوئی ہے نہیں، جو تمہارا ابھی کچھ بنا نہیں ہے؟ اگر لڑکیوں کو کسی کو سمجھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو سمجھو، اپنے بھائی بہن کو سمجھو، وہ بھی ایک گھر میں رہتے ہیں نا. لیکن نہیں، ماں سے جھگڑے گی، باپ سے جھگڑے گی، بھائیوں سے جھگڑے گی اور لیونگ ریلیشن شپ پر بھروسہ کرے گی. یہ بھی وہی کرتا ہے. یہ تو اسپائڈر مین بن جاتا ہے چکر میں، سپر مین، اسپائڈر مین، پتہ نہیں بیچارہ کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ لیونگ ریلیشن شپ کے اگینسٹ اسلام ہے. دوسرے مذہب بھی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج فلموں میں ہمیں وہ بتایا جاتا ہے، سیریلز میں وہ بتایا جاتا ہے؟ اور بتایا اس لیے جاتا ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا، کسی بھی غلط چیز کو بار 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 بتاؤ تو وہ آپ کو صحیح نظر آنے لگے گی. کیا خیال ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ شراب کو بار 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 آپ کے سامنے لایا جاؤ، نام بدل کر ہو، پیکنگ بدل کر ہو، کمپنی بدل کر ہو، لیکن ہے تو وہ شراب. ایک مومنٹ پہ آپ شراب کو تھوڑی محبت سے دیکھیں گے اور پی لیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا نیچر ویسا ہے، بار 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 کسی چیز، اور پوری دنیا مل کر بولے. دیکھو مذہب نے تو ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ لیونگ ریلیشن شپ غلط ہے، ویلنٹائنز ڈے غلط ہے، ہیپی برتھ ڈے منانا غلط ہے، ہیپی نیو ایئر بولنا غلط ہے، یہ سب بول دیا تھا. لیکن اب ان لوگوں کو ہر مذہب کو ختم کرنا ہے، تو یہ سارے چیخ چیخ کر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے ہر مذہب کے اگینسٹ جاؤ، ہر مذہب کے، اور پروموٹ کرو. اور یہ اپنے پروموشن میں کامیاب بھی ہو گئے. آج ہم سب وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے
वंदोवन फैमिली, ओनासिस फैमिली, कैनेडी फैमिली, और उसके अलावा कुछ रह गएगा, एक है रॉकफेलर फैमिली, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। तो रॉकफेलर फैमिली का मैंने बता दिया था, बिजनेस पर काम कर रही है, और रॉथस्चाइल्ड फैमिली ये सबसे बड़ी फैमिली है। उसके बाद आखिरी है मेरोविंगियन फैमिली, जो मानते हैं कि दज्जाल हम में आने वाला है और जीसस भी हमारे अंदर आने वाला है। अब देखो, ये तो ऐसी बात हो गई कि शैतान भी मेरे अंदर है और रहमान भी मेरे अंदर है। हालांकि बेवकूफी वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी फैमिली, प्रोटोकॉल फुल दिया गया मेरोविंगियन फैमिली को और बड़ा कहा गया उसे। तो लिहाजा अल्लाह बचाए हमें इन तमाम चीजों से। ये 13 फैमिलीज मुकम्मल हो चुकी है। तो लिहाजा अब आते हैं उस चीज पर, एक बल्गेरिया की बहुत बड़ी भविष्य बताने वाली खातून है, जिसका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ 2019 में। ये प्रेडिक्शन किया करती थी मुस्तकबिल में क्या होगा बताया करते। भाई टेका छोड़ दो आप लोग, कैसा ऐसा लग रहा है मंदी खाने बैठे हैं सारे के सारे। तो ये जो है, इतना समझ लीजिए, बाबा वेंगा जिसका नाम था, बल्गेरिया की खातून, बहुत पॉइंट की मैं बात बता रहा, लग रहा बात समझ में आ जाए। इसने मुस्तकबिल में क्या होगा ये बताया था। इन्ना शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, कुरान कहता है कि शैतान अपने चेलों को रहबरी, रहनुमाई, गाइडेंस देता है। अब वो साबित कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये जो बाबा वेंगा है, बल्गेरिया की बड़ी खातून है, भविष्य बताने वाली है। तो इसने प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में सूरज का जो सोलार फेम है, ये जैसे सूरज घूमता है और जमीन घूमती है, सूरज से शुआएं निकलती है, शोले निकलते हैं। इसने बताया था कि सूरज जो है, सूरज से एक शोला निकलेगा, जमीन पर गिरेगा और जमीन में जलजला आएगा। 2023 में कहा था कि ये होगा। अर्थ ऑर्बिट के बारे में भी कहा था कि जमीन जो घूम रही है 365 दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये जमीन चक्कर मुकम्मल करने में फेल हो जाएगी, कहीं से चूकेगी, जिसकी वजह से होगा ये कि जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से जितने सैटेलाइट कनेक्शंस हैं वो सारे ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और बहुत सारी चीजें उसने टेम्पर हाई होगा, लो होगा, नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से हाई टाइड होगा, यानी समंदर में तूफान आएगा। इसने ये कहा था। इसके जो ये प्रोडक्ट है, एक तीसरा उसने ये किया था कि 9/11 का हमला 2001 में होगा। ये प्रेडिक्ट उसने 20 साल पहले कर दिया था। 20 साल पहले बल्गेरिया की एक खातून है, वो ये कहती है कि 2001 में, साल भी उसने राइट कहा था, और कहा था कि सोने की, लोहे की चिड़िया ये जाएगी और एक इमारत से टकराएगी, उसके बाद बहुत कत्लो क़िताल होगा, मुसलमान मरेंगे, ये तक कहा था। हुआ भी है। जब ये वाक़या हुआ, बुश उस वक्त था प्रेसिडेंट, और सोने की 2 चिड़िया, ये हवाई जहाज आप समझ लीजिए, वो टकराते हैं 9/11 का हमला, और इल्जाम लगाया उन्होंने अफगानिस्तान पर, मुसलमानों पर। और हुआ ये कि उसके नतीजे में कत्ले आम हुआ अमेरिका में मुसलमानों का, और मिडल ईस्ट पर मुसलसल हमले हुए। सऊदी अरब पर इल्जाम उसने लगाया था, तो सऊदी अरब पर भी हमले उसने किए। ये एक साजिश थी मुसलमानों पर हमला करने की। कुछ मिल नहीं रहा था, तो भाई हमारे हाथ से, मैंने अपने हाथ से मेरा शर्ट फाड़ दिया और इल्जाम दोस्त पर लगा दिया, अगर दोस्त से मुझे बदला लेना था। यही काम अमेरिका ने किया, यानी यहूदियों ने किया। तो ये प्रेडिक्ट बाबा वेंगे ने पहले कर दिया था। एक और है माइकल नोस्ट्राडामस, इसने 1000 प्रेडिक्शन किया, वो अपनी बुक में मुकम्मल लिखा है उसने भी 9/11 हमले का जिक्र किया था 8 साल पहले, यानी हमले से 8 साल पहले, माइकल नोस्ट्राडामस। तो
1000 چیزیں اس نے لکھی ہے، وہ ساری میں پڑھ کر نہیں سنانے والا ہوں، بس اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9/11 کا حملہ ہوا تھا، ان لوگوں کو پہلے سے کیسے پتا چل گیا؟ علامت یہ ہے کہ شیطان ان کی مدد کرتا ہے۔ ابھی جو کولنسکی ہے، جو بڑا یعنی ربی ہے، بڑا ایک عالم ہے یہودیوں کا، جس کا ابھی حال ہی میں بڑی بیماریوں سے وہ نکل کر آیا، ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے کولنسکی، اس نے یہ کہا کہ میں ابھی دجال سے ملا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے دجال سے، جب اس کا انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ ہمارا جو اینٹی کرائسٹ ہے، اس نے کہا اویٹڈ مسیح اسے مانتے ہیں وہ، تو اس نے کہا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، میری تیاریاں مکمل کر دو۔ اور اس نے کہا کہ تیاریوں میں ہمیں 3rd ٹیمپل کو بنانا ضروری ہے، جس کو انہوں سولومن ٹیمپل کہتے ہیں، وہ مسجد اقصی کو کہتے ہیں سولومن ٹیمپل۔ سولومن کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی سولومن کہتے ہیں اور عیسائی سولومن کہتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ کہتے ہیں۔ کنگ ڈیوڈ اور کنگ سولومن، دو نام، یعنی بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام، بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ان کا ٹیمپل ہے، یہ یعنی ان کا گھر ہے، مسجد اقصی کو وہ کہتے ہیں سولومن ٹیمپل، اس کو ڈھا کر، اس کو گرا کر انہیں 3rd ٹیمپل اس پر بنانا ہے۔ تو لہذا اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو یہودیوں کے اگینسٹ جائے گا، کتنا بھی پاورفل ہو، تو اس کی یہ کیا لگا دیتے ہیں؟ واٹ لگا دیتے ہیں۔ جو کرسٹیانو رونالڈو ہے، اس ورلڈ کپ میں پرتگال کی طرف سے وہ کھیلا، لیکن اس ورلڈ کپ میں 30 منٹ کے لیے اسے بٹھایا گیا۔ کتنے منٹ کے لیے؟ 30 منٹ کے لیے بغیر کسی وجہ کے اسے بٹھایا گیا، چاہے اس کا میچ پہلے میچ میں ہو، دوسرے میچ میں ہو۔ آپ غور کریں گے کرسٹیانو رونالڈو کو آج سے 15 سال، یعنی ان 15 سالوں میں 20 سالوں میں کبھی بٹھایا نہیں گیا۔ ورلڈ کپ میں آپ ایک فیمس پلیئر کو اور ہر لحاظ سے فٹ پلیئر کو آپ 30 منٹ کے لیے، 90 منٹ کے کھیل میں 30 منٹ کے لیے آپ اپنے لیڈنگ اسپورٹس پلیئر کو بٹھا دیتے ہو تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے، کرسٹیانو رونالڈو نے فلسطین کو سپورٹ کیا تھا 1 سال پہلے، ایک تو وہاں جا کر بھی کیا، دوسرا نیوز پر بھی کیا۔